کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے گا. حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں. ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف. ایک نصیحت حضور نے یہ فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا. ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے. تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ. تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے. اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں. پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے. اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ. اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا. کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے دے لے، ختم ہو گئی بات. حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم. وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی. باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں. مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی. ختم ہو گئی بات. مارے جس نے مارنا ہے، دے تانا جس نے دینا ہے. ابھی تو وعدہ کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے. وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی. دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین. کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے؟ اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح. ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا. پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے. عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی. شہر میں یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے. مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی. مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی. مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا. اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا. تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو. مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے. ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں.
تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے. مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی ازرائے محبت. جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح ازرائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا. محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے. بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی. ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی. مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی. بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں. حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا. محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو. مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہو. عرض کی یا رسول اللہ، حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں. مدینے کے لوگ روتے ہیں، حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے. مدینے کے لوگ رونے لگے، میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا، آخری جملہ، اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لیے چھوڑا. فرمایا مدینے کے بھولے غلاموں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ او بھائی، کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بینڈ باجا، شو بازیاں، شوخیاں اور معاذ اللہ بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں جمع کریں اور ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی نعتیں آ جائیں، اللہ کا ذکر آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت آ جائے، دعا آ جائے، اذکار آ جائے؟ کبھی کبھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں، کبھی کبھی زیادہ. میں نے بہت ساری جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں، بہادر نہیں ہوں زیادہ، لیکن کچھ جنگیں کی ہیں، کچھ میں نے آغاز کی ہیں کچھ چیزوں کا، تو کوشش کی ہے وہ جنگ پوری لڑنے کی. جیتا ہوں یہ ہارا ہوں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کوشش کی ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ جب آپ میدان میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو جیتے نہ بنا تو خالی لڑنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. یاد رکھنا، خالی لڑنے میں بھی بڑا مزہ ہے، بڑا چسکا ہے خالی لڑائی کرنے. خالی مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ، میں بڑی شروع کی بات ہے، میں باز کر کے نکلا تھا ایک جگہ پہ، تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس زمانے میں کوئی نہیں خریدتا. لفظ انہوں نے کہے اور بڑے زور سے مجھے کہے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس دور میں نہیں بکتا، اس دور میں کچھ چاہیے، اور جس جگہ بیٹھ کے آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بکتا، کچھ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. میں خاموش رہا اس لیے کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں چپ بڑی اچھی ہوتی ہے.
پھر کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی آئے. تو میں نے کہا آپ چورن خرید لیں گے میرے والا؟ آپ خرید لیں گے چورن؟ کہنے لگے نہیں آپ کو بات ابھی تک یاد ہے. تو میں نے کہا وہ آپ کی بات نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا, آپ میرے محسن ہیں, آپ نے اچھے جملے کہے تھے, اس لیے کہ بعض لوگوں کے جملے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور توانائی. اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ بول کے بتائیے. نہیں جی آپ کی مہربانی, یہ لفظ آپ کو بولنا ہی پڑے گا. اللہ رسول سے رشتہ لگانا ہے تو پھر اس کو لو. میں سچی گل کرنا کچھ نہیں بولے اجے بھی, میں نے پتا ہے نا جی. تو آپ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ نبھانا ہے اللہ کے فضل سے. اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلمان رہنا, مرتے دم تک. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشک آتا ہے, مجھے اس صحابی کی موت پر رشک آیا, یعنی مرنے کی کیا بات ہے, مجھے مزہ آیا. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے عصر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا, عصر کے وقت, اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پڑھا دعا کیا فرمائی؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ عصر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا, عصر کے بعد دفن کیا تو فرمایا عصر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا, تو بھی اس سے راضی ہو جا. فرماتے مجھے رشک آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے. مولا کائنات, شیر خدا, علی المرتضیٰ, کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے, کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا, اپنے کل رشتہ داروں کو, اہل قریش کو, کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے, جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, وہ مشکل ہوتا ہے, وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا, میں اللہ کا نبی ہوں. تو سب سن گیا, لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, قد بھی میرا چھوٹا تھا, عمر 9 سال تھی, کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی, ابھی منہ میں تھی, باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی, بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شعبہ, ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو, انا حافظوں کا یا رسول اللہ, انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا, دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی, کہاں 9 سال کی عمر میں, کہاں دوستی. پانی پرن سہیلیاں, رنگا رنگ کڑے, پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں, ہر میں. بدر میں بھی مولا علی, احد میں بھی مولا علی, خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ, جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی, آنکھیں دکھتی تھیں. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے, میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے, جناب عمر, جناب عثمان, طلحہ و زبیر, ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا, وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا.
اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا، اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی لو، تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں تے بلے شاہ او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے، یہ بولیے۔ آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی، لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام، معنی کوئی نہیں اس کا۔ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں۔ یاد رکھنا جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے، ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں، یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا، میں نے آنکھوں سے دیکھے، میں نے میٹنگیں کرتے اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے، خرچہ میں دیتا ہوں۔ ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی، بڑی، میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے، تو کہنے لگے حضور ایک بات کر لوں؟ میں نے کہا کریں، کہنے لگے نہیں میں ماں باپ کے ساتھ ہوں۔ بڑی پسند آئی، سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا، کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتی، اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے، مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے؟ یاد رکھو ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ تو شادی کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں، تھوڑی تعداد۔ یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اپنے طریقے سے سجائیں، اپنے طریقے سے سنواریں۔ یہ تو چوتھے مہینے بعد شروع ہو جاتا ہے، چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں، تو بڑا بھائی فارغ ہے، تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں۔ تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنالی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے؟ بلا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو، کھری کرو۔ جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو، جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے، اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی، ڈبل۔ یہ یاد رکھنا، سمجھ لینا اس بات کو۔
جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا، بیٹی پانی کا گلاس لاؤ، تو کہا ابا جی آئی، بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز، پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ، ابا جی آئی، تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ، کیوں نہیں لا رہی، اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی، تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی، تو کیوں آئی ہے، وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، بادشاہ کی زوجہ، کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی، نہ پوچھیں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئیں۔ کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے۔ تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں، تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے۔ جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہو، اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے، شکر ہے تیرا۔ واپس آ جائیں، چکروں سے نکل آئے۔ اور ایک بات اور، یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، موت تیار کھڑی ہے۔ پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت، میری بات سمجھ لیں۔ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے، تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے۔ زندگی خراب نہ کریں، اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان المبارک سے، آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل، میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ، کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو، تو ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں، اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں، آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے۔ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے، خطیب کے یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا ہے نا وہ دین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا، لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں، امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے، سویرے کام پہ جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، روزی کماتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے۔ ڈر ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں، ڈر ڈر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پہ درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لیے، 7 جگہوں پہ۔ میں کیا بتاؤں کہ کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا بتائیں کہ کس جگہ کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کریں تو وہ تقریر نہ کریں تو یہ نہ کریں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر دور میں مشکل تھا اور ہر دور میں مشکل ہے، اور صحیح چلنا تو بڑا ہی مشکل ہے، صحیح چلنا۔ دین کا کام کریں،
دین کا کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی سچ بولیں اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی قرآن شریف پڑھیں اور دوسروں کی بھی توجہ اس طرف